نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ صدر گرامی قدر، میں اپنی تقریر حضرت مولانا نصر اللہ خان عزیز کے مشہور شعر سے شروع کر رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم نیکی کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے روکنا مومن کی زندگی کا نصب العین ہے، اور جس نظام حیات میں نیکی کا چمن لہلہاتا ہو اور بدی کا نام و نشان مٹ چکا ہو، وہاں خود بخود دین حق کی سرفرازی عمل میں آ جاتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ منشور ہے جو مرد حق کو دین حق کی سرفرازی پر معمور کرتا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ میری نمازیں اس لیے ہیں کہ خدا کا دین سرفراز ہو۔ میں اس راہ میں ہر قسم کی قربانیاں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ میری زندگی کی ساری دوڑ دھوپ مرتے دم تک اسی محور کے گرد گھومتی ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کی حکومت عملاً قائم ہو جائے۔ یہ اقرار کر کے مرد مومن دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنے جسم اور روح کی تمام توانائیاں اس محبوب کائنات کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، اس لیے جب تک زندگی کی ایک ایک رگ میں اس کا خون جاری و ساری نہ ہو، جب تک ایک ایک شعبہ حیات اس کے فیضان سے سوراب نہیں ہوگا، جب تک ہماری دوستی اور دشمنی صلح و جنگ کا حکم خداوند عالم کا قانون نہ ہوگا، جب تک معاشرت و معیشت تہذیب و تمدن اللہ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں، وہ در مقصود حاصل نہیں ہوگا جس کی تلاش میں تاریخ نے ہزاروں گردشیں کاٹی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چاند اور سورج کی آنکھیں صدیوں سے زمین کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ صدر گرامی قدر، جب تک قانون کے گھوڑے کی باغ دوڑ اسلام کے ہاتھ میں نہ ہو، جب تک ہماری دوستی اور دشمنی صلح و جنگ کا حکم خداوند عالم کا قانون نہ ہو، اس وقت تک آواز حق اقصائے عالم میں کبھی نہیں گونج سکتی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم میدان جہاد میں کود کریں۔ کربلاؤں سے گزرنا پڑے تو شاہ سوار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے گزر جائیں اور یہ سمجھتے ہوئے گزر جائیں کہ قتل حسین ہی اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین ہی اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فرعون و کلیم کا معرکہ گرم کرنا پڑے تو ہم ایک لمحہ توقف کیے بغیر میدان کارزار میں اتر جائیں۔ کربلاؤں سے گزرنا پڑے تو شاہ سوار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے گزر جائیں۔ آتش نمرود اگر اپنی شعلہ سمانیوں سے عقل و خرد کو ڈرانے دھمکانے میں مصروف ہو تو ہم عشق خلیل اللہ کے جذبہ صادق کو لے کر بے خطر آگ میں کود جائیں اور زمانے کو دکھا دیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عزیزان گرامی، جب مقصد زندگی دین حق کی سرفرازی ہی نہ ٹھہرا تو سروں کی فصلیں کٹانے سے دریغ کیسا؟ جب کوئے یار پہنچنا ہی نصب العین ہے تو ادوئے روسیہ کی کور سمانیوں سے خوف و ہراس کس لیے؟ جب ہم منصور کوچائے محبت نہ ٹھہرے تو دارو ورسن کی دیواروں کو چوم کر جھومنے میں تاخیر کیسی؟ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟ جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا وہ گوہر کیا۔ شکریہ۔